الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم وسئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن صوم يوم عاشوراء فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، یہ محرم کا مہینہ ہے۔ محرم کے معنی حرمت والے کے ہوتے ہیں، عزت و احترام کے والے کے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے، میں نے جو آیت پڑھی اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ پاک نے زمین و آسمان بنائے ہیں 12 ہیں، 12 مہینے ہیں۔ ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو 4 مہینے حرمت والے، عزت و احترام والے ہیں، یعنی اس میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا ہے، اور اگلی شریعت میں اس کے متعلق جو خاص حکم تھا اس حکم کو مد نظر رکھنا ہے۔ وہ 4 مہینے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے 3 تو لگاتار ہیں کہ ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے اور محرم ہے، اور 4تھا مہینہ رجب ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ یہ مہینوں کی تقسیم، سال کی تقسیم، یعنی قمری سال کی تقسیم، چاند کے حساب سے سال کی تقسیم 12 مہینوں کی ہے۔ یہ پہلے ہی دن سے ہے، یعنی جس دن یہ کائنات کا وجود ہوا، جب اللہ پاک نے زمین و آسمان بنائے تبھی سے یہ 12 مہینے وجود میں آئے۔ اب ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں کہ ان مہینوں میں عبادت کے خاص اہتمام کی تاکید کی گئی، اور گویا گناہوں سے خاص طور پر ان میں بچنا ہے۔ اور ان 4 مہینوں کے متعلق اگلی شریعتوں میں ایک خاص حکم تھا کہ ان میں کسی سے قتال کرنا، لڑائی کرنا ناجائز ہے، حرام ہے۔ اب اگلی امتیں جو اللہ کے احکام پر عمل کرتی چلی آئی، انہوں نے ان مہینوں کا احترام کیا، اور اگر کبھی کسی سے لڑائی کا موقع آئے تو ان مہینوں کے اندر چونکہ اللہ نے قتل و قتال سے منع فرمایا ہے، رک جاتے تھے۔ لیکن پھر دھیرے دھیرے جو ہے وہ دین کے اوپر عمل کرنا چھوٹتا گیا، شریعتوں کو ایک طرف رکھتے گئے، اور شریعت کو اپنی خواہشات کا پلندہ بنا دیا۔ اور اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم تھا کہ سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان 4 مہینوں میں قتال نہیں کرنا ہے۔ اب خاص کر کے عرب کے اندر، عرب کے لوگ اپنے آپ کو، چونکہ وہ حضرت اسماعیل کی اولاد تھی، حضرت ابراہیم کی اولاد تھی، اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کے اوپر کہتے تھے۔ شرک و بت پرستی کے باوجود وہ یوں کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی کا اور حضرت ابراہیم کی شریعت کا اتباع کرتے ہیں، اور حج وغیرہ بھی اس زمانے کے اندر کرتے تھے۔
لیکن وہی اپنی خواہش کے مطابق کعبہ کا طواف ننگے کرتے تھے، اور کعبے کے آس پاس جو ہیں وہ ان کی عبادت یہی رہ گئی تھی۔ وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، کہ کعبہ کے ارد گرد ناچنا، ڈانس کرنا، سیٹیاں بجانا، تالی بجانا، ننگے طواف کرنا، یہ ان کی شریعت رہ گئی تھی، اور اس کو یوں کہتے تھے کہ یہ ہم حضرت ابراہیم کی شریعت پر ہے۔ اب اگلی تمام شریعتوں میں ان 4 حرمت والے مہینوں میں قتال کرنا ممنوع تھا، لڑائی کرنا ممنوع تھا، کسی سے لڑائی کرنے کی ضرورت پیش آئے تو بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو وہ لوگ یہ جو ہے اس کا اتباع کرتے تھے کہ بھئی حرمت والے مہینے میں کسی سے لڑتے نہیں تھے، لیکن جیسے دوسرے شریعت کے احکام کو چھوڑتے گئے ویسے اس کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا، اور جب لڑنے کی ضرورت پیش آتی، اب کسی سے لڑائی کرنا ہے، قتال کرنا ہے، جنگ کرنا ہے، اب دیکھا کہ یہ تو جو ہے وہ مثلاً جس میں ہم لڑائی کرنے جا رہے ہیں وہ تو حرمت والا مہینہ ہے، یا تو ذوالقعدہ ہے یا ذوالحجہ ہے یا محرم ہے، یا مثلاً رمضان کے اندر کسی سے جنگ ہو رہی ہے۔ اب جو ہے وہ لڑتے لڑتے جو ہیں وہ اب ان کو یہ خواہش ہے کہ اب لڑائی چالو رکھنا ہے، اب حرمت والا مہینہ آ گیا، اب لڑائی شرعی اعتبار سے بند کرنا ضروری، تو وہ کہتے تھے کہ ایسا کریں کہ اب کی بات جو ہے یہ ذوالقعدہ کا مہینہ 1 مہینہ تاخیر کر دی جاتی ہے، اب اس کے بجائے دوسرا مہینہ لے آتے تھے۔ مثلاً اب محرم کے اندر کسی سے لڑائی کرنے کی نوبت آئی، کسی سے جنگ کرنے کی نوبت آئی، تو وہ یوں کہتے تھے کہ بھئی یہ مہینہ محرم نہیں، یہ مہینہ صفر، اور اگلا مہینہ محرم کا ہو جائے گا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ 10 مہینے تک لڑائی چلی، اب 4 مہینے جو ہیں وہ کیا ہیں حرمت والے، 8 مہینے لڑائی چلی، اب 4 مہینے حرمت والے ہیں، تو اب وہ 4 مہینے کسی کو بھی قرار دیتے تھے، اب لڑتے لڑتے 8 مہینے ہو گئے ہیں، اب 4 مہینے باقی رہے، وہ تو حرمت والے شمار کرنا ہی ہے، تو اب وہ کیا کرتے تھے کہ اب کی بار یہ سال 13 مہینوں کا رہے گا، اور 1 مہینہ اور بڑھا دیتے تھے۔ جیسے ہمارے غیر مسلم بھائی ادھک ماس جو کا اضافہ کرتے ہیں، تو اللہ پاک نے اس کے بارے میں منع فرمایا، لا تظلموا فیہن ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، 12 مہینے ہیں جس دن سے اللہ نے اس کی تخلیق فرمائی، اور فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ ویحلوا ما حرم اللہ۔ یہ اس طریقے سے مہینے کا ٹال مٹول کرنا، اس میں اضافہ کرنا، یہ سب کفریہ عمل ہے کہ اللہ نے جس کو حرام کہا ہے تم اس کو حلال ٹھہرا دیتے ہو اس مہینے کے اندر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے اور جب آپ مبعوث ہوئے، نبی بنا کر اٹھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی یہی اسی قسم کی جو ہے وہ گوٹالہ بازی اس میں چل رہی تھی کہ وہ لوگ حرمت والے مہینوں کو کی حرمت کو مد نظر نہیں رکھتے تھے۔ محرم آ گیا، حرمت والا مہینہ ہے، اس میں قتال ممنوع ہے، اب اس میں لڑائی کی ضرورت پیش آئی، کہاں کہ یہ مہینہ محرم کا نہیں، یہ سفر کا ہوگا، اور بعد کا مہینہ جو ہے وہ محرم کا ہوگا۔ اب آہستہ آہستہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آئے، شریعت کے احکام کے اوپر آپ نے عمل کیا، لوگوں کو عمل کروایا، اور کافروں کی بری رسموں کو ختم کیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سن ہجری 9 کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو امیر حج بنا کر بھیجا۔ اب وہ مہینہ شرعی اعتبار سے ذوالحجہ کا تھا، لیکن کافروں کی گنتی کے مطابق ذوالقعدہ کا تھا، لیکن حج ہوا کافروں کی گنتی کے اعتبار سے ذوالقعدہ میں، اور مسلمانوں کی گنتی کے اعتبار سے ذوالحجہ کے اندر حج ہوا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کیا، آخری حج، اس وقت اتفاق سے ایسا ہوا کہ زمانے جاہلیت کے لوگ، کافر لوگ، مشرک لوگ
نیکی شمار اور مسلمانوں کی شمار دونوں متفق ہو گئی کہ کافروں کے شمار کے مطابق بھی وہ مہینہ ذوالحجہ کا تھا اور مسلمانوں کی اور شریعت محمدیہ کی جو ہے گنتی کے مطابق بھی وہ مہینہ ذوالحجہ کا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت اعلان کیا کہ دیکھو اب جو ہے ایام، جس وقت اللہ نے جو تاریخیں مقرر کی تھی اور جو مہینے مقرر کیے تھے، اصلی ہیئت کے اوپر اب زمانہ آ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں اور آپ نے اعلان کیا ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور اسی طریقے سے محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو خیر یہ محرم کا مہینہ انہی 4 مہینوں کے اندر سے ایک مہینہ ہے، اور اس مہینے کو یہ امتیاز ہے کہ اسلامی تاریخ اس مہینے سے شروع ہوتی ہے، اسلامی نیا سال اس مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ اس کو محرم حرمت والے ہونے کی اعتبار سے کہا جاتا ہے، عزت و احترام والا مہینہ ہے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روایت آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر روزہ رکھنے کا مہینہ رمضان کے مہینوں کے بعد اگر کوئی ہے، شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ جو محرم ہے۔ اب یہ سارے مہینے اللہ کے ہیں، سب اللہ کا ہے، لیکن بہت سی مرتبہ بعض چیزوں کی خصوصیت بتلانے کے لیے، اس کے شرف اور احترام بتلانے کے لیے اللہ پاک اس کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں۔ اس میں شہر اللہ، اللہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کر کر اس کی عظمت اور احترام کو ظاہر کیا، تو یہ بڑی حرمت والا ہے۔ اب اگلی شریعتوں کے اندر تو قتال اس مہینے کے اندر ناجائز تھا، اگرچہ ہماری شریعت میں یہ حکم اب نہیں رہا، لیکن اس کا قابل احترام ہونا اب بھی باقی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر، حرمت والے مہینوں میں عبادت کا ثواب اور مہینوں سے زیادہ ہوتا ہے، اور حرمت والے مہینوں کے اندر اگر کوئی آدمی عبادت کا اہتمام کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے، تو سال کے دوسرے مہینوں میں اس کے لیے عبادت کا اہتمام کرنا آسان ہو جاتا ہے اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب اسی مہینے کے اندر ایک دن آتا ہے عاشورہ۔ عاشورہ عشرتن کے معنی عربی میں 10 کے ہوتے ہیں۔ عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ عامتاً لوگ اسی غلط فہمی میں اپنی ناعلمی کی وجہ سے، پہلے جو ہے جب لوگوں کے اندر جہالت بہت عام تھی، اسی وجہ سے لوگ اس کو محترم اور اس دن کو اہمیت دیتے تھے کہ بھئی اس دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اسی وجہ سے عاشورہ کے دن کو پہچانتے تھے اور اسی کو محرم کہتے تھے۔ حالانکہ محرم کے معنی حرمت والے کے ہیں، اور جس دن سے اللہ نے یہ زمین و آسمان بنایا اسی دن سے یہ مہینے حرمت والے ہیں۔ اب اس میں عاشورہ کا دن یہ فضیلت والا ہے، اس کو ایک بڑی اہمیت ہے، اس میں روزے کی بھی اہمیت ہے، لیکن اس کا فضیلت والا اس وجہ سے نہیں ہے کہ بھئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس کے اندر ہوئی۔ حضرات صحابہ کرام کی تعداد جو ہے ہزاروں میں ہے، اور سال کے کسی نہ کسی دن حضرت صحابہ کرام میں کسی کی وفات ہوئی، کسی کی شہادت ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، خلیفہ ثانی، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ ان کی شہادت محرم کو پہلی تاریخ کو ہوئی ہے۔ تو یہ عاشورہ کا دن کا حرمت والا ہونا محض اس وجہ سے نہیں کہ اس میں نواسے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہادت ہوئی، بلکہ یہ پہلے سے محترم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں۔ دیکھیے
پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے، نماز، روزے، زکوٰۃ وغیرہ سب ایک دم فرض نہیں کر دیا گیا، دھیرے دھیرے یہ چیزیں فرض ہوتی گئی۔ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کو محرم کا روزہ رکھنے کا کہتے تھے، گویا اس وقت محرم کا روزہ فرض تھا۔ لیکن پھر یعنی 10ویں محرم کا روزہ عاشورہ کا، پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو محرم کے 10ویں محرم کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ کسی صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورے کا دن کا روزہ، 10ویں محرم کا روزہ، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو آدمی یہ روزہ رکھے گا اگلے سال کے سارے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ عرفہ کا دن کا روزہ اس سے افضل ہے، اس لیے کہ عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن کا روزہ کے جو آدمی رکھے گا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگلے سال کے اور پچھلے بعد والے سال دونوں سال کے اس کے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ خیر، تو عاشورہ کا دن یہ ایک تو اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن خود روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو یہ فضیلت بتلائی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، مدینہ میں یہود زیادہ بستے تھے، تو وہاں آپ نے دیکھا کہ یہود عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے، تم لوگ عاشورہ کا روزہ بڑے اہتمام سے رکھتے ہو؟ تو کہا کہ اصل میں ہم بطور شکر کے روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دشمن فرعون کو ڈبو کر حضرت موسیٰ اور ان کے لشکر کو نجات دی، اور حضرت موسیٰ کی ان کے دشمن کے مقابلے میں اللہ نے مدد کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارے حضرت موسیٰ سے تو تمہارے مقابلے میں ہمارا زیادہ تعلق ہے، کیونکہ یہود حضرت موسیٰ کو برائے نام نبی مانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو نبی ماننے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی ساری باتوں کا اتباع کیا جائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ حکم دیا تھا کہ ان کے بعد نبی آئیں گے، جو بھی نبی بعد میں آئے تم ان کا کیا کرنا، اتباع کرنا۔ توریت میں حضور کے متعلق پیشین گوئیاں لکھی ہوئی، اب حقیقی اتباع تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا جائے۔ کہا کہ ارے حضرت موسیٰ سے تو تم سے زیادہ ہمارا تعلق ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بھی جو ہیں وہ کیا ہیں، اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ اس دن ہم کیا رکھیں، روزہ رکھیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہود کی مخالفت کے لیے کہا کہ اگر آئندہ سال، کیونکہ یہود بھی اس دن روزہ رکھتے تھے اور مسلمان بھی رکھتے تھے، اب دینی امور میں اہل کتاب سے مخالفت ہونی چاہیے تاکہ ان کا اور ہمارے طریقے میں ڈیفرنٹ ہو جائے، فرق ہو جائے، کوئی خلط ملط نہ ہو کہ بھئی یہود اور مسلمان دونوں کی شریعت برابر۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو 10ویں تاریخ کے ساتھ ساتھ 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ بھئی جب محرم کا روزہ رکھے 10ویں محرم کا، تو 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھ لے اور 10ویں تاریخ 2 دن روزہ رکھے۔ اگر 9ویں تاریخ کو نہیں رکھ سکا تو 10ویں تاریخ کے ساتھ 11ویں کا بھی رکھ سکتا ہے۔ اگر کسی آدمی نے ایک ہی روزہ رکھ لیا محرم کا، تو محرم کا روزہ رکھنے کی اس کو فضیلت حاصل ہوگی۔ ہاں، ایک مستحب کو چھوڑنے والا سمجھا جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں روزہ رکھا جائے۔ ایک بات محرم 10ویں محرم کے متعلق جو حدیث میں آئی ہے، وہ جو ہے وہ علماء نے جو ہے اس کو حسن قرار دیا ہے، اگرچہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ کوئی ثابت نہیں ہے، لیکن محققین علماء کے نزدیک یہ ثابت ہے کہ 10ویں محرم کے دن آدمی کو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے میں وسعت کرنی چاہیے۔
محرم کے دن اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا کھانا بنا دیا، ان کو کچھ دے دیا، وسعت کر دی، مالی وسعت اپنی حیثیت کے مطابق کر دی، تو بعد حدیثوں میں آتا ہے کہ سال بھر اللہ پاک اس کے لیے وسعت کرے گا۔ تو محرم کے دن اچھا کھانا پکانا یا بچوں کو، اپنے متعلقین کو ہدیہ دینا، ان پر کچھ وسعت کرنا، گھر والوں پر وسعت کرنا، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، اس پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے، کوئی فرض یا ضروری نہیں ہے، لیکن اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ دوسری جو چیزیں محرم کے متعلق مشہور ہیں کہ بھئی سرما لگائیں گے تو اتنے دنوں تک آنکھ میں درد نہیں ہوگا، یہ اتنی رکعتیں پڑھی جائے گی، اس میں اتنی صورتیں پڑھی جائے گی، فلانا عمل کہ بچوں کو ترازو میں لڈو رکھ کر اس کو تولا جائے اور یہ کیا جائے، مخصوص قسم کا حلوہ یا مخصوص قسم کا کھچڑا ہی پکایا جائے، اور اس قسم کی باتیں کہ مثلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تو بھئی اب ماتم کرنا ہے، لہذا کالے کپڑے پہنے جائے یا اچھا لباس نہ پہنا جائے، یہ شریعت میں اس کی کوئی اصل ہے ہی نہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ سال کا کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں کسی صحابی کا انتقال نہ ہوا ہو، کسی تابعی کا یا ہمارے اسلاف میں سے کسی بڑے آدمی کا انتقال نہ ہوا ہو، لہذا اس کے متعلق یہ جو ماتم وغیرہ کی جو مشہور ہے، شریعت کے اندر اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ سب شیعوں کی ایجاد ہیں جو بھی، اور اس قسم کے دوسرے جو ہیں دین میں نئی باتیں ایجاد کرنے والوں کی ایجاد ہے۔ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں محرم کے متعلق صرف یہی ملتا ہے، اس دن روزہ رکھا جائے اور گھر والوں کے اوپر وسعت کی جائے، باقی نہ اس کے لیے کوئی مخصوص نماز ہے، نہ اس میں مخصوص قسم کے کوئی اعمال ہیں۔ جہاں آج کل تو واٹس ایپ کے اوپر پتہ نہیں کتنی قسم کے جو ہیں وہ آتے ہیں کہ بھائی فضیلت یہ کرو گے محرم کے دن تو یہ ہوگا، یہ کریں گے تو وہ ہوگا، یہ کریں گے تو وہ ہوگا۔ اب قرآن و حدیث کے اندر جو صاف صاف احکام ہے، چوری ناجائز، جھوٹ ناجائز، زنا ناجائز، دھوکہ دینا ناجائز، فریب دینا ناجائز، اس کو تو ہم کچھ کرتے نہیں۔ نماز میں روزے کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، نماز کی پابندی کا حکم ہے، یہ تو سب ہم چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اب ہم واٹس ایپ کے اوپر یہ تو ابھیان نہیں چلائیں گے نماز کی پابندی کریں، یہ ابھیان نہیں چلائیں گے رمضان میں کہ دیکھو تمہاری زکوٰۃ ادا کرنے میں نہ رہ جائے، یہ ابھیان نہیں چلائیں گے کہ جھوٹ، فریب، دغا یہ سب حرام ہے، کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، بس یہ پڑھو تو اتنا، یہ پڑھو تو اتنا، یہ پڑھو تو اتنا۔ شریعت اتنی سستی نہیں کہ محض وظیفوں سے جنتیں مل جائے گی، اصل شریعت کے احکام کے اوپر عمل کرنا ہے، فرائض کی ادائیگی یہ اصل ہے، اور گناہوں سے بچنا یہ اصل ہے، اور شریعت وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ کر گئے ہیں۔ شاندار فولڈر کے اندر کوئی کتنی بھی اچھی بات لکھی جائے شریعت کے خلاف ہوگی، وہ ٹھکرا دی جائے گی۔ اور میں اپنے دوستوں سے کہوں گا واٹس ایپ پر جو بھی آئے بغیر تحقیق کے کو سینڈ مت کیا کیجئے، علماء سے پوچھئے پہلے اس کے بارے میں کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں، اتنے لوگوں کو میسج کرو، اتنے میسج کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا، اور اگر نہیں کیا تو یہ نقصان ہوگا، فلانے نے نہیں کیا تو یہ نقصان۔ یہ سب وہمی باتوں پر تو ہمارا عمل، اور قرآن و حدیث میں جو صاف باتیں ڈنکے کی چوٹ قطعی طور پر بتلائی گئی اس پر تو ہمارا عمل نہیں۔ اللہ پاک اس قسم کے غلو سے ہماری حفاظت فرمائے اور شریعت کے احکام کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔